بہت سے لوگ اسے امام خمینی کے انقلاب کی تجدید بھی کہہ رہے ہیں۔ سرخ پرچم ایران کا قومی پرچم نہیں ہے، سرخ پرچم انتقام کی ڈیمانڈ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان کہ انہیں یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا ہے کہ اتنے زیادہ ایرانی اپنے رہبر کی جدائی پر اس قدر بے چین اور رو رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اپنا بیان جاری کیا تھا کہ ڈکٹیٹر از گون، اب آپ نکلیں اور 2 دنوں بعد اپنی حکومت پہ قبضہ کر لیں۔ تہران کی سڑکوں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھ کر محسوس کر رہے ہیں، عوام اپنے ہی رہبر کے ساتھ کھڑے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ نہیں۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ پورے ملک اور ملک سے باہر کے لوگوں کی بھاری تعداد صبح سویرے سے ہی تہران کی عظیم امام خمینی مصلی کے وسیع میدانوں اور گلیوں میں، اس کے جو گلیاں سڑکیں ہیں وہاں پہ جمع ہونا شروع ہو گئی تھی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں اسلامی جمہوریہ ایران کے شہید رہبر سید علی خامنہ ای کی تدفین کی رسومات ادا کی جا رہی ہیں۔ وہیں پہ نماز جنازہ ہوا ہے اور جہاں ہر طرف غم اور عقیدت کا ایک ہی عالم نظر آ رہا ہے۔ مختلف ذرائع ابلاغ نے اس اجتماع کی تعداد کے بارے میں اپنی اپنی رپورٹس پیش کی ہیں۔ بعض نے 10 ملین یعنی 1 کروڑ کے قریب افراد کی شرکت کی بات کی ہے صرف تہران میں، اور دوسروں کے نزدیک یہ ایک بے مثال اور ایک بڑا ہجوم تھا، جبکہ بعض اندازوں کے مطابق نماز جنازہ میں 10 ملین سے زائد لوگ شریک ہوئے، یعنی 1 کروڑ سے۔ شہر کی اگر پوری تعداد کی جو دیکھی جائے جنہوں نے اس تدفین کی شرکت کی ہے، گلیوں میں، سڑکوں میں، اور جو آئے گئے ہیں، تو یہ 10 ملین سے زیادہ بنتی ہے۔ تاہم ہر ایک بات پر، یعنی ہر ادارہ، ہر انٹرنیشنل میڈیا، اور مقامی تو ظاہر ہے بتا ہی رہے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ اس بات پر متفق ہے کہ یہ صرف ایک رسمی اجتماع نہیں تھا، بلکہ ایران کے عوام کا اپنے رہبر کے ساتھ ایک مضبوط اور انقلاب کے ساتھ گہری وابستگی اور رشتے کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ یعنی جو کچھ ایران میں اس جنازے کے موقع پر دیکھنے میں آیا ہے، وہ اسلامک ریپبلک آف ایران کے عوام کی اپنے انقلاب کے ساتھ گہری وابستگی نظر آئی ہے۔ تو یہ منظر ایسا ہے کہ جس سے ہر کوئی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا مغربی ممالک کے رہنماؤں، بس آپ کہہ لیں ڈونلڈ ٹرمپ ہے امریکہ کے صدر، یا برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں، یا فرانس کے میکرون ہیں، یا اس قسم کی اور جو بڑی شخصیات ہیں، یہ جو ہیں، کیا ان کے لیے کبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی اتنی بڑی تعداد ان کے لیے اتنی عقیدت اور جذبے کے ساتھ جمع ہو، اور اتنے لمبے لمبے سفر، اور خاص طور پر جب ان کا سفر آخرت ہو، جب لوگوں کو ان سے کچھ ظاہری قسم کا ایک مادی فائدہ ہونے کی بھی توقع نہ ہو، تو تب بھی ان کے جنازے میں اس طرح شریک ہوں گے، اور اس طرح ان کا آخری دیدار دیکھنے کا ان کو موقع مل سکے گا، یہ وہ حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر چڑھے جا رہے ہوں۔ تو اس عظیم اور روحانی اجتماع کا مرکزی حصہ، یعنی تہران میں جو ہو رہا ہے، وہ نماز جنازہ تھی، جس کی امامت آیت اللہ جعفر سبحانی نے کی، اور اسے 3 مراحل میں داخل کیا گیا تھا، یعنی 3 مراحل میں یہ نماز جنازہ ادا کی گئی ہے، تاکہ ہر شہید کو ان کے مقام کے مطابق خراج عقیدت پیش کیا جا سکے۔ پہلے مرحلے پر مکمل طور پر جو تھا وہ شہید رہبر آیت اللہ سید علی خامنہ ای کے لیے مخصوص تھا۔ دوسرے مرحلے میں ان کے ساتھ شہید ہونے والی سیدہ بشریٰ حسینی خامنہ ای، ان کی بیگم، اور شہید مصباح الہدیٰ باقری بیٹی، اور شہید زہرا احداد عادل ان کی بیٹی تھیں، جو ان کے ایک سیاسی ساتھی کے بیٹے سے بیاہی گئی تھیں۔ اور جبکہ تیسری بار جب نماز جنازہ ہوئی ہے تو وہ شہید رہبر علی خامنہ ای کی نواسی شہید زہرا محمدی گلپائے گائنی کے لیے ادا کی گئی ہے، جو 14 ماہ کی عمر میں شہید ہوئی ہیں۔ یہ سارا سلسلہ ہفتے کی صبح بہت پہلے شروع ہوا اور اتوار کی رات پھر جاری رہا ہے، اور اس سے لے کر اب تک مسلسل جاری رہا ہے ابھی تک بھی، جبکہ اگلے دن یعنی پیر کو یہ تہران کے اندر ایک مرکزی اور بڑا جلوس اس کے جنازے کا نکالا جانا ہے، جس کے بعد یہ سفر اور آخری رسومات کا سلسلہ مزید آگے بڑھنے والا ہے۔ اس کے بعد یہ منگل کو یہ شہر، مقدس شہر جو ہے ایران کا، قم میں جائے گا یہ جنازہ، اور جہاں
کہ عوام جو ہیں یا وہاں پہ جمع ہونے والے جو ایرانی عوام ہیں جو مختلف علاقوں سے آئیں گے وہ ان کے آخری دیدار کریں گے، اور پھر اس کے بعد یہ بدھ کو عراق کے دو بڑے شہروں نجف اور کربلا میں ان کے لیے وہاں پہ آمد ہوگی۔ ان کو امام علی اور امام حسین کے روضوں کے ارد گرد پھیرا لگایا جائے گا ان کا، یعنی وہاں بھی عقیدت سے ان کے جنازے کو لے جایا جائے گا، اور پھر وہاں پہ لاکھوں لوگ ان کے آخری خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے وہاں پہ جمع ہوں گے۔ اور بالآخر جمعرات کے دن یہ پھر جنازہ مشہد پہنچے گا، جہاں انہیں آستانہ مقدس امام رضا علیہ السلام کے حرم میں آخری آرام گاہ دی جائے گی، وہ جگہ جو پوری دنیا کے مسلمانوں اور عقیدت مندوں کے لیے انتہائی قابل احترام اور روحانی مرکز ہے، مشہد میں امام رضا کا روضہ۔ تو یہ تمام دکھ اور یہ سارا ماتم 28 فروری کے اس المناک واقعے کے بعد منایا جا رہا ہے جب امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف مسلسل جارحیت کا نیا اور بڑا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور اسی پہلے دن کے حملوں کے دوران ملک کا عظیم رہبر اور ان کے ساتھ ان کا خاندان اور ان کے بہت سارے پیارے کمانڈر ساتھی دوست جو تھے وہ وہاں پہ شہادت کے درجے پر فائز ہوئے تھے۔ اسی دن میناب کی بچیاں جو تھیں وہ بھی امریکہ کے 3 ٹاماہاک میزائلز کا شکار ہوئی تھیں، 168 بچیاں وہاں پہ شہید ہو گئی تھیں۔ ان 168 بچیوں کی جو تصویریں ہیں یا ان کی یادگاریں جو ہیں وہ بھی اس جنازے میں، خامنہئی کے جنازے میں ان کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ تو اس اب ایران اور پوری اسلامی دنیا کی تاریخ کا ایک نیا اور اہم موڑ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس جنازے میں اتنی بڑی تعداد میں شرکت جو ہے، اس کے اثرات اور نتائج آنے والے طویل عرصے تک دیکھے جائیں گے۔ اس جنازے میں عوام کی اس بھرپور شرکت نے امام خمینی کا 1979 والا جو انقلاب تھا اس کی یاد تازہ کر دی ہے۔ صرف یاد تازہ نہیں ہوئی ہے بلکہ اس دور کا جو جوش و جذبہ اور ولولہ تھا اس انقلاب کو لانے کا، آج وہی جوش و ولولہ اور آپ کہہ لیں کہ جذبہ جو ہے وہ خامنہئی کے جنازے میں شرکت کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ تو بہت سے لوگ اسے امام خمینی کے انقلاب کی تجدید بھی کہہ رہے ہیں۔ تو خامنہئی کے جنازے کی جو رسومات ہیں ان کا آغاز ہی جمعے کے دن غیر ممالک کے نمائندوں، سربراہان مملکت، نامور شخصیات، کوئی 100 کے قریب مختلف غیر ملکی رہنما اور مختلف انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے لوگ، مذہبی رہنما اور دنیا بھر کے تمام دیگر افراد جو ہیں وہ اس خصوصی تقریب میں شریک ہوئے تھے جو تہران ہی میں منعقد ہوئی تھی، اور جس میں ہر طبقے اور ہر خطے کے لوگوں نے شرکت کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے اپنے سرکاری بیان میں اس پورے واقعے اور تدفین کے سلسلے میں واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ شہید رہبر کی قیادت میں ملک نے جس راہ کو اپنایا تھا، جو خارجہ پالیسی اپنائی تھی، جو انقلابی پالیسی اپنائی تھی، جس میں خودداری ہے، آزادی ہے، مکمل طور پر اپنے اختیارات ہیں، اور جو ان کا ایک نیشنل ڈگنیٹی ہے، قومی وقار، اور جو دشمنوں کی سازشوں کے خلاف وہ ہمیشہ چوکس رہنے کا ایک مشورہ دیتے تھے، اب ایران کی حکومت اسے باقاعدہ ہمیشہ کے لیے آگے بڑھانے کا عہد کر رہی ہے، اور یہی چیز بین الاقوامی تعلقات اور پالیسیوں کی رہنمائی کرے گی۔ خامنہئی نے جو خطوط معین کیے تھے، جو ریڈ لائن انہوں نے مقرر کی تھی، تو واضح کیا گیا کہ شہادت کا یہ واقعہ کبھی بھلایا نہیں جائے گا۔ وہاں پہ جتنی تقریریں ہوئی ہیں، سرخ پرچم لوگ لے کے کھڑے رہے وہاں پہ، اور جنازے کے وقت خاص طور پہ، اور سرخ پرچم ایران کا قومی پرچم نہیں ہے۔ سرخ پرچم انتقام کی ڈیمانڈ ہے، مطالبہ ہے کہ اس شخص کا خون کا بدلہ لینا ہے ہم نے۔ تو ایران کے صابر اور ہمیشہ ڈٹے رہنے والے عوام کے ساتھ ساتھ ساری دنیا کے جو انصاف پسند ہیں اور آزادی کے خواہش مند لوگ ہیں، جو استعمار کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، مجرموں کے خلاف جنہوں نے انصاف اور سچائی کا مطالبہ کیا ہوا ہے، وہ سب کے سب اس جنازے میں اگر فزیکلی موجود نہیں ہیں تو ان کے جذبات ضرور اس میں شامل ہیں۔ تو وزارت خارجہ جو ایران کی، اس نے ان تمام مہمانوں اور وفود کا شکریہ بھی ادا کیا ہے جو دوسروں کی طرف سے دباؤ اور دھمکیوں کے باوجود یہاں پہنچے اور اپنی موجودگی سے ثابت کر دیا کہ وہ سچائی اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں اور تاریخ کا درست ساتھ دے رہے ہیں۔ اس میں ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیے گا، سب سے بھرپور شرکت اور علامتی طور پہ بڑی اہم شرکت جو ہے اس جنازے میں، وہ ایکسس آف ریزسٹنس، یعنی محور مزاحمت کی اہم تنظیموں کے نمائندگی جن لوگوں نے کی ہے، کی انصار اللہ کی، عراق کے جو پیپلز جو موومنٹ کے جو رضاکار ہیں ان کی،
اور بھی دنیا کے بہت سے حصوں سے لوگ یہاں پر آئے تھے، فلسطینیوں کی تنظیموں کے لوگ آئے ہیں جو وہاں پہ آج بھی لڑ رہے ہیں۔ اس پورے معاملے اور دنیا بھر کے رد عمل میں ایک بات نے سب کی توجہ اپنی طرف ضرور کھینچی ہے، اور وہ ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان جو انہوں نے ایکسیوس میڈیا سے، ایک جو نیوز پورٹل ہے امریکہ کی، جس میں یہودیوں کی بھی ایک حصہ ہے، تو اس میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ایک حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا ہے کہ اتنے زیادہ ایرانی اپنے رہبر کی جدائی پر اس قدر بے چین اور رو رہے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں شرکت کر رہی ہے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہمیشہ یہی بتایا جاتا رہا ہے اور وہ یہی سمجھتے تھے کہ ایران کے عوام ان سے سخت نفرت کرتے ہیں، ناراض ہیں، اور جیسے ہی وہ ان کو قتل کریں گے لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے اور ایران میں تبدیلی آ جائے گی۔ لیکن یہ عظیم الشان اجتماعات اور لوگوں کی بے پناہ تعداد، جس کی اندازہ اب لگ بھگ 30 ملین سے بھی زیادہ لگایا جا رہا ہے، اور جو ابھی پورے ہفتے کے دوران مسلسل بڑھتی رہے گی، یہ تعداد اتنی بڑی تعداد میں جو عوام نے شرکت کی ہے خامنہئی کے جنازے میں، اس نے اس غلط فہمی کو بالکل غلط ثابت کر رہی ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ذہن میں تھی یا ڈونلڈ ٹرمپ کو بتائی گئی تھی۔ تو جب عام لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے تو ان کا درد اور عقیدت سامنے آتی جو ایران میں بیٹھے ہیں۔ 30 سالہ ایک نوجوان کا کہنا ہے جو کہ وہاں کے میڈیا نے کوٹ کیا ہے، وہ کہتا تھا کہ اپنے رہبر سے اپنے باپ سے بھی زیادہ پیار کرتا تھا، اور اب ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ یتیم ہو گیا ہے اور اس کے دل پر آگ لگ گئی ہے۔ 27 سالہ ایک اور نوجوان کی آنکھوں میں آنسو تھے جب اس نے کہا کہ وہ کبھی یہ دن نہیں دیکھنا چاہتا تھا اور کاش کہ وہ خود اس مصیبت سے پہلے ہی زندگی سے جا چکا ہوتا، یعنی وہ پہلے مر چکا ہوتا۔ تو یہ حیرت دراصل کسی شخص کی انفرادی غلط فہمی نہیں جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہوئی ہے کہ ہیں اتنے سارے لوگ آئے خامنہئی کے جنازے میں۔ تو یہ اس اکیلے کی حیرت نہیں ہے، بلکہ وہ بڑی تعداد اور دیرینہ کہہ لے کہ ایک غلط فہمی ہے، بدگمانی ہے یا جہالت ہے جو امریکہ اور مغربی ممالک کی پوری پالیسی اور سوچ کا حصہ بن چکی ہوئی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف انہی کے لیڈر پاپولر ہو سکتے ہیں اور دوسری قوم کے لیڈر جتنے بھی ہیں وہ ہمیشہ ظالم ڈکٹیٹرز ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا میڈیا ان کو یہی بتاتا رہتا ہے، جان بوجھ کے ایسے آپ کہہ لیں کہ غدار ایرانیوں کے انٹرویوز دکھاتے رہتے ہیں مغربی میڈیا اپنے چینلز پہ، جو یہ کہتے رہتے یہ خامنہئی نے بڑا ظلم کیا اور ہم اس کے خلاف ہیں، ہم اس کے مرنے پہ بہت خوش ہیں۔ تو جب آپ اس قسم کے کلپس دکھاتے رہتے اپنے میڈیا پہ تو لوگ واقعی سمجھنے لگتے کہ ایران کے عوام بڑے خوش ہوں گے اگر خامنہئی کو مار دیا جائے۔ تو اب ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ چل گیا ہوگا ڈی کیپیٹیشن کی کتنی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ ابھی یہ صرف جنازہ ہے، اس جنازے کے بعد جسد خاکی جو ہے خامنہئی کا وہ دفن ہوگا۔ ایرانی عوام کا غصہ اور ان کا انتقام کا جذبہ دفن نہیں ہوگا۔ کئی دہائیوں سے ایران کے بارے میں جو کچھ بھی سوچا، سمجھایا اور بتایا جاتا رہا ہے، زیادہ تر ان لوگوں کے ذریعے تیار کردہ تھا جن کے اپنے ذاتی اور گروہی مفادات تھے۔ بیرونی اثر و رسوخ رکھنے والی تنظیمیں، ملک چھوڑ کر جانے والے مخالف گروہ جو ایران کے، اور سابقہ شاہی خاندان کے لوگ، اور ایسے تجزیہ کار جن کی آمدنی اور مقام اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ وہی لکھیں اور بتائیں جو مغربی ممالک کو یا موساد کو یا CIA کو پسند ہے۔ تو بار بار یہی پیشین گوئیاں کی جاتی رہی کہ اسلامی جمہوریہ ہر لمحے گرنے اور ختم ہونے والا ہے، ابھی انقلاب ختم ہو جائے گا، اب وہاں پہ جمہوریت آ جائے گی۔ ان کے لیے اسلام کا ختم ہونا ہی جمہوریت ہے۔ سب سے بڑی جہالت یہ ہے۔ تو پابندی اور دباؤ سے عوام کی حکومت کے خلاف ہو جائیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ جتنی پابندیاں لگائیں گے، بمباری کریں گے، لوگ اپنے ملک کے حکمرانوں سے کہیں گے، یعنی خامنہئی یا دوسرے IRGC کے لوگوں سے کہیں گے کہ بھی جنگ بند کرو امریکہ سے اور امریکہ کی بات مان لو۔ تو عوام اور رہنماؤں کے درمیان ایک قسم کی وہ ایک بڑی اور ناقابل کہنے کے انبرجبل جو ایک ہے خلیج وہ پیدا کرنا چاہ رہے تھے، اور اگر کبھی بیرونی طاقتیں مداخلت کریں گی تو ان کا خیال تھا کہ لوگ انہیں پھول چڑھائیں گے، گھر میں بلائیں گے۔ وہی سمجھتے کہ جس طرح دوسرے کسی ملک میں ہو سکتا ہے کوئی ڈکٹیٹر ہو، اسی طرح ایران کے عوام بھی ان کو ویلکم کریں گے، خیر مقدم کریں گے، پھولوں سے اور پتہ نہیں گلاب کے پھولوں سے ان کو استقبال کیا جائے گا۔ تو سرکاری سطح پر یہاں تک پیغامات بھیجے گئے کہ ایرانی اپنی حکومت کا تختہ الٹ دیں، کیونکہ یہی ان کے لیے بہترین اور شاید آخری موقع ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنا بیان جاری کیا تھا کہ ڈکٹیٹر از گون، اب آپ
نکلیں اور 2 دنوں بعد اپنی حکومت پہ قبضہ کر لیں۔ یہی چیز نتنیاہو کہتا رہا، یہاں تک کہ یہ کہا جانا عام بات بن گیا تھا کہ دنیا میں شاید ہی کوئی اور ملک ایسا ہو جہاں عوام اور حکومتی قیادت کے درمیان اتنا بڑا فرق ہے اور فاصلہ پایا جاتا ہو۔ تو یہ گمراہ قسم کا پروپیگنڈا، ان میں وہ ایرانی بھی شامل تھے جن کا میں نے ذکر کیا، جو شاہ پرست تھے یا باغی ہو کے چلے گئے ہوئے تھے، یا جو اسلامی انقلاب کو پسند نہیں کرتے تھے، اور بڑی چھوٹی سی تعداد تھی، لیکن اس چھوٹی سی تعداد کو، یہ 1 یا 2% تھی، اس کو مغربی میڈیا میں 100% وقت دیا جاتا تھا۔ لیکن ایسے ایرانی جو اپنے اس انقلاب سے محبت کرتے تھے، ان کو شاید 1% بھی وقت نہیں دیا جاتا تھا مغربی میڈیا میں۔ تو مغربی میڈیا نے نہ صرف اپنے عوام کو گمراہ کیا بلکہ دنیا بھر کے میڈیا کو گمراہ کیا۔ لیکن یہ سب کچھ دراصل ایک سوچ کا نتیجہ تھا جو حقیقت دیکھنے اور سمجھنے کے بجائے اپنی من گھڑت باتیں ماننے پر تلی ہوئی تھی، جو ہر حال میں یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ ایران کی حکومت غیر مقبول ہے، بلکہ نفرت کرتے ہیں لوگ، اور جیسے ہی ان کے حکمرانوں کو قتل کیا جائے گا، ہلاک کیا جائے گا، اسیسینیٹ کیا جائے گا، لوگ ایک دم سے خوشیاں اور جشن مناتے ہوئے سڑکوں پر آ جائیں گے۔ لیکن آج ایران میں ہر آنکھ ایک آنسو کا نذرانہ لیے ہوئے سڑکوں پر آئی ہوئی ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ فیصلہ سازی اور معلومات حاصل کرنے کا پورا طریقہ ہی غلط رخ پر چل رہا تھا مغربی دنیا میں۔ ایران کو ایک ایسی سادہ سی کہانی یا حساب کتاب سمجھ لیا گیا تھا جسے باہر سے بیٹھ کر اپنی مرضی کے مطابق بدلا اور استعمال کیا جا سکتا تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ملک ایک بہت ہی قدیم اور وسیع تہذیب کا حامل ہے، جس کی اپنی طویل تاریخ، اپنی اقدار اور اپنی آزادی اور خود مختاری کی جدوجہد ہے، جو کسی بھی بیرونی منصوبے اور دباؤ سے کہیں زیادہ مضبوط اور گہری ہے۔ یہاں میں صرف ایک ذکر کر دوں، حدیث رسول ہے، ایک بار کہا تھا کہ ایک قوم، یعنی رسول اکرم نے کہا تھا کہ ایک ایسی قوم ہے، اگر دین اوج ثریا پر بھی چلا جائے، یعنی آسمان کی بلند ترین جگہوں پر بھی چلا جائے، علم اور دین، یہ لوگ جو ہیں یہ اس کو حاصل کر لیں گے۔ اور یہ رسول اکرم کا کس کی طرف اشارہ تھا؟ سلمان فارسی کی طرف، یعنی ایرانیوں کی طرف۔ یہ حدیث آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو انقلابی تحریک اور اسلامی جمہوریہ کا قیام بھی اسی تہذیب اور تاریخی شعور کا نتیجہ تھی، جو ہمیشہ سے غیر ملکی مداخلت اور تسلط کے خلاف ڈٹی رہی ہے۔ اب جب کہ حقیقت اتنی واضح اور اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی موجودگی کے ذریعے پوری دنیا کے سامنے آ چکی ہے، اتنی بڑی تعداد میں لوگ شریک ہو رہے ہیں، پھر بھی وہی پرانے ذرائع اور حلقے جو ہیں وہ اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کے بجائے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے کے بجائے صرف اپنی باتیں اور انداز بدل رہے ہیں۔ ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ مغربی میڈیا نے سبق نہیں سیکھا ہے۔ تو جب تک کوئی بھی ملک اور حکومت دوسروں کے بارے میں اپنی پالیسیاں اور اپنی فہم و فراست درست اور سچی معلومات حاصل کرنے اور انہیں وہاں کی اصل صورتحال کے مطابق بنانے کے بجائے اپنی خواہشات اور دوسروں کے دباؤ کے تحت بناتی رہے گی، تب تک ایسی ہی حیرت اور پریشانیاں سامنے آتی رہیں گی، جیسا کہ آج تہران کی سڑکوں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھ کر محسوس کر رہے ہیں، یا سب کچھ وہ کبھی بھی نہیں دیکھ سکے جو انہیں پہلے ہی دیکھ لینا چاہیے تھا۔ شاید ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ سبق مل جائے کہ اگر اتنے لوگ عوام اپنے شہید رہبر کے جنازے میں شرکت کر رہے ہیں، اور اتنی پابندیوں کے باوجود، اتنی بمباری کے باوجود، خود ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ میں نے ایران کا $2 ٹریلین کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا ہے، اتنی بمباری کی ہے، لیکن عوام اپنے ہی رہبر کے ساتھ کھڑے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ نہیں۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔